محبت کی ہے بس ایک بار میں نے، محبت کو مگر لکھا بہت ہے۔ فرزانہ صاحب مرزا یو اے میں مقیم ہیں طویل عرصے سے، اور یہاں کی اہم اور معتبر شاعرہ ہیں، جانی پہچانی شاعرہ۔ 3 کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں: شہرزاد، گریز اور کاش۔ یہ آپ کی 3 کتابیں ہیں جو، اور اس کے علاوہ تین کتابوں کے علاوہ آپ نثر بھی لکھتی ہیں، مضامین اور افسانے بھی، اور ان کی کتاب زیر ترتیب ہے۔ محترمہ فرزانہ صاحب مرزا ایک اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ آپ کا تعلق تو علمی اور ادبی گھرانے سے ہے، لیکن انہوں نے اپنی خود پہچان بنائی ہے، اور اس کے لیے انہیں بہت جدوجہد کرنی پڑی، کیونکہ ان کے بقول ان کا آس پاس کی فضا شاعری کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے حصے کا دیا جلائے رکھا۔ غزل پیش کرتی ہوں۔ میں دکھ اندر کے سارے لکھ رہی ہوں، میں دکھ اندر کے سارے لکھ رہی ہوں، تیرے غم کے سہارے لکھ رہی ہوں۔ کنارہ کر لیا ہے مجھ سے تو نے، کنارہ کر لیا ہے مجھ سے تو نے، سمندر کے کنارے لکھ رہی ہوں۔ ہر ایک منظر ہے اب دھوکہ نظر کا، نظر ہی کو نظارے لکھ رہی ہوں۔ کرن، خوشبو، سمندر، پھول، کلیاں، میں سارے استعارے لکھ رہی ہوں۔ کرن، خوشبو، سمندر، پھول، کلیاں، میں سارے استعارے لکھ رہی ہوں۔ قلم میرا بہکتا جا رہا ہے، حوالے سب تمہارے لکھ رہی ہوں۔ میرے اشعار میں وہ روشنی ہے، میرے اشعار میں وہ روشنی ہے کہ جیسے چاند تارے لکھ رہی ہوں۔ اندھیرے اس قدر روشن ہے مجھ میں، اندھیرے اس قدر روشن ہے مجھ میں، اندھیروں کو اجارے لکھ رہی ہوں۔ صاحب اپنی ہی کیا تعریف لکھوں، اب اتنے تو اشارے لکھ رہی ہوں۔ اپنی پہلی کتاب کو انہوں نے انتساب کیا ہے کائنات کے اس حسین جذبے کے نام جسے محبت کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ محبت بھری نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے بارے میں راغب مراد آبادی کے 2 شعر سنانا چاہتی ہوں۔ لکھتے ہیں: گنجینہ الفاظ و معانی لائیں، پہلے زخار خوش بیانی لائیں، نقش اول ہے شہرزاد اے راغب، فرزانہ صاحب نقش ثانی لائیں۔ اور پھر انہوں نے فوراً نقش ثانی لے آئیں، اور اس کا نام تھا گریز۔ تیسری کتاب ان کی کاش، یہ ان کی تیسری کتاب ہے کاش، اور اس میں اس کی بھی کچھ غزلیں میں سنانا چاہتی ہوں۔ یہ میں ان کی پسند کی غزلیں سنانا چاہ رہی ہوں۔ ہماری بہت اچھی دوست فرزانہ صاحب مرزا 3 کتابوں کی مصنفہ اور کئی کتابیں زیر ترتیب۔ ہمارا شہر میں چرچا بہت ہے، ہمارا شہر میں چرچا بہت ہے، تمہارا نام بھی رسوا بہت ہے۔ اٹھانے کے لیے نکتہ ہے، اٹھانے کے لیے نکتہ بہت ہے، ستانے کے لیے شوشہ بہت ہے۔ سکھاتی کیا مجھے یہ زندگانی، زمانے سے مگر سیکھا بہت ہے۔ ضروری تو نہیں دیوان لکھنا، کسی کے واسطے مصرع بہت ہے۔ نہ جانے کیوں اسے چپ سی لگی ہے،
نہ جانے کیوں سے چپ سی لگی ہے، جو اپنے وقت میں بولا بہت ہے۔ مما کوئی بھی مشکل نہیں ہے، سمجھنے کے لیے نکتہ بہت ہے، اور ہمیں دریاؤں کا لالچ نہیں ہے، ہمیں دریاؤں کا لالچ نہیں ہے، ہمارے واسطے کوزہ بہت ہے۔ زمانے سے مجھے مطلب نہیں ہے، مجھے ایک شخص نے سمجھا بہت ہے۔ محبت کی ہے بس ایک بار میں نے، محبت کو مگر لکھا بہت ہے، محبت کو مگر لکھا بہت ہے۔ ایک اور ان کی غزل میں سنانا چاہتی ہوں، اور میں نے ان کی پسند کی غزلیں ہی میں سنا رہی ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں پھر اس میں سے کوئی اپنی پسند کی سنا دوں گی۔ پرانی یاد سے لپٹی ہوئی ہوں، پرانی یاد سے لپٹی ہوئی ہوں، اسی دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کوئی شہزادہ آئے گا جگانے، کوئی شہزادہ آئے گا جگانے، جبھی تو بے خبر سوئی ہوئی ہوں۔ کوئی شہزادہ آئے گا جگانے، جبھی تو بے خبر سوئی ہوئی ہوں۔ محبت کی طلسماتی فضا میں جادو کی طرح چھائی ہوئی ہوں۔ بھلا کیسے کوئی الجھاتا مجھ کو، میں اپنے آپ سے الجھی ہوئی ہوں۔ قسم ہے تم میری آنکھیں نہ پڑھنا، قسم ہے تم میری آنکھیں نہ پڑھنا، گزشتہ رات کی جاگی ہوئی ہوں۔ کہانی یا کوئی مصرع غزل کا، میں تیرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوں۔ کہانی یا کوئی مصرع غزل کا، میں تیرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوں۔ آرزو تھی کہ یہ فلیپ کی جگہ یہ مصرے چند شعر ہیں۔ آرزو تھی کہ دیکھیں کہ گھر چاند کا، ایک دن ہم کریں گے سفر چاند کا۔ اس مسافر کے گھر جائیں کیسے بھلا، کوئی کھڑکی نہ رستہ نہ در چاند کا۔ وہ ستارہ تو ٹوٹا بکھر بھی گیا، آج کوئی نہیں ہم سفر چاند کا۔ تھی محلے میں ایک روشنی کی کرن، جب منڈیری سے ابھرا تھا سر چاند کا۔ فرزانہ صاحب مرزا کی شاعری، ان کی 3 کتابوں سے شعروں کا انتخاب میں نے پیش کیا۔ فرزانہ صاحب مرزا ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ معروف افسانہ نگار مرزا عظیم بیگ چغتائی ان کے نانا تھے، جبکہ ددیال میں آمنہ نازلی جیسی معروف ادیبہ ان کی پھوپھی تھیں۔ فرزانہ تعلیم یافتہ خاتون ہیں اور عرب امارات کے خوبصورت شہر شارجہ میں طویل عرصے سے مقیم ہیں، اور شاعری میں اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہیں۔ وہ اپنے شاعری کے معیار سے خوش ہیں، لیکن وہ خوب سے خوب تر بنانا چاہتی ہیں۔ اپنے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ خوب تر کی جستجو میں ہیں، حالانکہ انہیں ان کے بقول ناموافق حالات ان کے رہے، ان کی شاعری کے حساب سے ناموافق حالات میں، لیکن انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو، اپنی وابستگی کو کم نہیں کیا، اور وہ اسی سفر کو اپنے جاری، ہواؤں کے مخالف بھی وہ چلے، ہواؤں کے مخالف بھی وہ چل رہی ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مرکزی دھارے سے جو شاعر جڑے ہوتے ہیں انہیں بہت ساری سہولتیں اور بہت سارا سازگار ماحول ملتا ہے، اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو شاید ان کا کام زیادہ نکھر کے، اور ان کے اندر کی جو ایک جینون شاعرہ، اور جو وہ ایک جینون شاعرہ ہیں، اور جب اگر انہیں موافق ماحول ملتا تو شاید وہ اس سے زیادہ بہتر کام کرتی، لیکن اب کافی کام کر چکی ہیں۔ بہت اچھی نثر نگار اور شاعرہ، افسانہ نگار
فرزانہ صحاب مرزا، صبیحہ صبا، اردو منزل.com